السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک تو قوم دو دھڑوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے، ان کے حواری بنے، پاکیزہ قلب و نگاہ والے۔ دوسرے کون تھے؟ مذہب پرست قوم، جو اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہبی پیشواؤں کے طور طریقوں کے اوپر چل رہے تھے۔ ہیکل اور اس کی شریعت، اس کا مذہبی قانون، اس کے مذہبی عقائد، تو ایک طرف وہ تھے۔ اب یہ اس طرح سے کشمکش شروع ہوئی تو وہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش شروع کی تو اس سے جو ہیکل اور اس کے جو پریسٹ تھے ان کے مفادات کو ظاہر ہے نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہماری جتنی بھی عیش پرستیاں ہیں، عیش کی زندگی ہے، بغیر کچھ کیے ہمیں دنیا کی تمام ہم نے نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ لوگوں کی زراعت جو ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، کھیتی باڑی میں، ان کی فصلوں میں، ان کی کمائی میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ ان کی عورتوں کو بھی ہم نے ہیکل میں نن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی انہوں نے دولت، شہرت، مقبولیت، مال و دولت، ہر چیز، زمینوں کے اوپر قبضے، باغات کے اوپر قبضے، عورتوں کے اوپر قبضے، مردوں کے اوپر بھی قبضے۔ یہ جو ریلیجس سلیوری ہے یہ تو عام جو جسمانی غلامی ہے اس سے تو کہیں بدترین ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو جسمانی غلامی میں تو آپ کبھی کوئی حریت کی لہر بھی دوڑ سکتی ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ مذہبی غلامی سے آپ آزادی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ آپ جب بولیں گے، آپ جب اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ جرم تصور ہوگا، جس کو وہ گناہ بولتے ہیں مذہب کے ٹرم میں، تو اس سے تو پھر وہ واجب القتل قرار پاتا ہے انسان، تو اس کو قتل کرنا بھی بلکہ ثواب ہو جاتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف پھر محاذ آرائی شروع کر دی، ہیکل کے پریسٹ نے، ان کے فالورز نے، تو ان کے خلاف پھر انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حواری تھے۔ تو یہاں پر پھر قرآن کریم کہتا ہے اس آیت نمبر 54 کے اندر، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے یعنی مخالفین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ تدبیر کی۔ یہ مکر ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، ہم بھی بولتے ہیں۔ تو مکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی طریقہ، کوئی راستہ، یعنی کوئی خفیہ تدبیر کرنا، کوئی خفیہ طریقہ نکالنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ کسی کو، دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا تدبیر کرنے لگا ہوں، تاکہ اگلے کی پلاننگ کا کوئی توڑ کیا جا سکے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی خفیہ تدبیر، کوئی خفیہ طریقہ نکالنا کہ دوسرا جو پلان کر رہا ہے اس کا توڑ کیا جا سکے۔ تو یہ مکر کے معنی ہیں۔ تو انہوں نے مکر کیا۔ ہمارے ہاں مکر کچھ اور معنوں میں ہے، تو وہ بھی میننگ ہیں، کیونکہ جیسے جیسے زبانیں جو ہیں وہ دور آگے بڑھتا ہے وہ ان کو میننگ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے جو بنیادی میننگز ہیں مکر کے وہ یہی ہیں کہ کسی پلاننگ کے لیے کوئی طریقہ نکالنا، کوئی پلاننگ کرنا، کوئی راستہ نکالنا، کوئی طریقہ ڈھونڈنا کہ جس کا دوسرے کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا کرنے والا ہے، تو یہ مکر ہوتا ہے۔ آج کل جو جس معنوں میں مکر ہم بول رہے ہیں یہ وہ مکر نہیں ہے، اس سے مختلف ہے جو میں نے اس کی وضاحت کی کہ مکر کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، مخالفین نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی، ہڈن پلاننگ کی، یہ اس کے معنی ہے۔ اور آگے پھر کیا ہے؟ وَمَكَرُ اللَّهِ، اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی، خفیہ پلان کیا۔ ظاہر ہے اب اللہ کو پلان کر رہا ہے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، اپنے دل میں کوئی پلان کر رہا ہو، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔
تو یہ معنی ہیں اس کے، سمجھیں یہ الفاظ ہیں، اس کو جب تک آپ اس کے اندر جا کے اس کی صحیح میننگ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو قرآن کریم کی سمجھ کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہم قرآن کریم کو تو ان الفاظ کی روح سے ہی سمجھ سکتے ہیں اور تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں الفاظ بولے جاتے ہیں وہی ان میں سے کوئی بھی لفظ جو قرآن کے اندر ہے وہیں سے، کیونکہ اردو ایک لشکر ہے، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، عبرانی کے بھی ہیں، اس میں سنسکرت کے بھی ہیں، اس میں ہندی کے الفاظ بھی ہیں، انگلش کے بھی ہیں، تو پھر وہ اپنے معنوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے لیے لفظ عزیز ہے تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، اقتدار والا، قوت والا، غالب۔ ہمارے ہاں عزیز جو ہے وہی لفظ اس کے معنی رشتہ دار کے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے عزیز ہے، تو وہ اس معنوں میں ہم نہیں لے رہے ہوتے، حالانکہ لفظ ہم نے قرآن کا ہی استعمال کیا ہوتا ہے عزیز، لیکن ہم اس کو اپنا قریبی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنا رشتہ دار۔ لیکن اللہ جو ہے وہ جو عزیز ہے وہ تو ہے غالب کے معنوں میں، جس کے پاس اقتدار ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، تو لفظ وہی ہے لیکن اردو میں آ کے اس کی میننگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے یہ جو مکر ہے اس کے معنی ہمارے ہاں وہ ہیلا بہانے وہ نہیں ہے، تدبیر، پلان، تو کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ تو اللہ نے بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی، ہڈن پلان کیا۔ اور آگے کیا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہت بہتر ہے، یعنی جو انسان خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو کریٹ کیا ہے، وہ تو پھر ان سے کہیں بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر انسان کوئی چیزیں سوچتا ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوں تو یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے وہ تو اللہ ہے، تو اس جیسی تدبیر تو کوئی انسان نہیں کر سکتا جو اتنی بڑی کائنات کو، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس سے بہتر تو انسان تدبیر نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کام کرتے ہو، اس کے پلان کے خلاف، اس کے ارادوں کے خلاف، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تم سے وہ بڑھ کر، کہیں بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے، کہیں بڑھ کر چیزوں کو پلان کرنے والا ہے، تو تم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی طرف سے خود اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ، اپنے عقل و فکر کے ساتھ، سوچ کر سمجھ کر، دل کی پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب صحیح راستے پر نہ آؤ اور اس طرح کی اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرو، کوئی پلان کرو، منصوبے بناؤ، تو کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ تمہیں کامیابی مل بھی جائے، لیکن ان دی لانگ رن ہمیشہ کے لیے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ وہ وقتی طور پر بھی جو فائدہ ہو جاتا ہے، جو کامیابی مل جاتی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں چونکہ نظام اللہ کا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو اس میں ہم بعض دفعہ اس جو دنیا کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے اس میں سے ہم بچ جاتے ہیں، کرپشن کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ تو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی پکڑ سے تو پھر کوئی انسان نہیں بچ سکتا، وہ اپنی رفتار سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رفتار اس وقت تیز ہو جاتی ہے جب انسان کا نظام اللہ کے قوانین کے مطابق ہو، تو اس سے پھر قانون مکافات عمل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ اس وقت بھی قانون مکافات عمل کام کر رہا تھا، لیکن وہ کائنات میں آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قوانین کو نافذ کر دیا، ایک جماعت کی تشکیل دے کر، ان کو اپنے ساتھ ملا کر، تو اس سے کیا ہوا؟ قانون مکافات عمل کی رفتار کہیں زیادہ تیز ہوگی، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ دنیا کے بیشتر حصوں کے اوپر اسلام غالب آ گیا۔ یہ چیز ہوئی۔ تو جب تک وہ لوگ جو ہیں، لوگوں کی میجورٹی اسلام کے اوپر رہی، وہ غالب رہا۔ جب لوگوں کی میجورٹی دین کو چھوڑ کر اپنی پھر مذہب میں
چلی گئی اپنے اپنے مذاہب میں، اپنے اپنے فرقوں میں، تو وہ پھر ناکام ہو گئے، وہ دین کا نظام ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر پھر مذہب آ گیا۔ تو اب بھی ایسا ہوگا، جب بھی میجورٹی اللہ کے قوانین کے اوپر آ جائے گی، ان کو سمجھ لے گی، تو ان کو نافذ کر لے گی، تو یہ پھر دین کا نظام غالب آ جائے گا، پھر قانون مکافات عمل کی رفتار تیز ہو جائے گی، پھر مومنین جو ہیں وہ دنیا کے اوپر غلبہ پانے لگ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہے، یہ چیزیں، یہ بیسک کانسیپٹ ہیں، ہم آیات میں ان کے مناسبت سے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائیں کانسیپٹ، تو پھر قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور زندگی کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔